السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم امن تذکری جیران بذی سلمی مزجتا دمعا جرا من مقلة بدمی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بقار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی آیت کریمہ کے تناظر میں رمضان شریف کے اس بابرکت ماحول میں جس کی ہر گھڑی رحمت تو انوار سے لبریز ہے، جس کا ہر لمحہ برکت والا، فضیلت والا، عظمت والا، بلندی والا ہے، ان لمحات میں، رمضان مبارک کے ان مقدس لمحات میں آپ کی بارگاہ میں چند گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اسی کے تعلق سے میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ قبل اس کے کہ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، شفاعت کبریٰ کا مزدع جافزہ سنانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، میدان محشر میں جب باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، بھائی بہن سے، شوہر بیوی سے، تمام اعزاء، احباء، اقرباء ایک دوسرے کو پہچاننے کے باوجود پہچاننے سے انکار کرتے اس پریشانی کے عالم میں ہم سب گنہگار امت کو پہچاننے والے حضور رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کی ڈالی عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر بیک زبان نذرانہ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ جو کئی اعتبار سے بہت ساری خصوصیات کا متحمل ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور ذیشان
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مقدس جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی۔ وہ قرآن جس میں خود رب رحمان نے فرمایا کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ قرآن جس کا دیکھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، مگر ایسے ماحول میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا مسلم معاشرے کی ایک اکثریت ہے جو قرآن کی تلاوت سے کوسوں دور ہو چکی ہے، اور پھر یہی قرآن مقدس کی تلاوت سے ہمیں دور ہونا ہمارے لیے باعث ہلاکت بنتا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی وقار، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے بعد میں نے درود شریف پڑھنے کے لیے آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں گزارش کیا تو آپ بڑی خاموشی کے ساتھ سن کر خاموش ہو گئے۔ آئیے درود شریف کی تعلق سے، اس کی فضیلت و افادیت کے تعلق سے مجھے ایک بہت ہی پیاری روایت یاد آ گئی، اس کو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد درود شریف کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی بلندی اور درود شریف سے ہمیں کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ بخوبی جان جائیں گے۔ اس کے بارے میں آپ بخوبی جان جائیں گے۔ اللہ کے نبی دو عالم کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ کسی جنگ کے موقع پر تشریف لے جا رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو کھانا کھانے کا حکم صادر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تمام صحابہ کرام آقا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب کھانا کھانے کی تیاری کرنے لگے تو دیکھا گیا کہ تمام صحابہ کرام کے پاس کھانے میں روٹی کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اتنے میں تمام صحابہ نے دیکھا کہ ایک مکھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان کے درمیان بھنبھنانے لگی۔ گویا ایسا محسوس ہوا صحابہ کرام کو کہ مکھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہہ رہی ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مکھی آپ کے کان میں کیا بات کر رہی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں سنو سنو، یہ مکھی میرے کان میں کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ آپ کے اصحاب کے پاس کھانے میں روٹی کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ہم مکھیوں نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں سے کچھ دور پر ایک چھتا تیار کیا ہے، آپ اپنے کسی اصحاب کو بھیج دیں، آپ اپنے کسی اصحاب کو بھیج دیں، وہ صحابہ اس چھتے کو اٹھا کر لائیں اور چھتے میں جو شہد پایا جائے صحابہ کرام روٹی کے ساتھ اس شہد کو بھی تناول فرما لیں۔ آقا ہماری یہ گزارش ہے آپ کی بارگاہ میں، ہماری یہ تاب و طاقت نہیں کہ وہ شہد کا چھتا اٹھا کر ہم آپ تک لا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم صادر فرمایا، اے علی جاؤ، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور وہاں سے چھتے سے جو شہد حاصل ہو سکے وہ شہد حاصل کر کے تمام اصحاب روٹی کے ساتھ شہد کو تناول فرما لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، چھتے سے جو شہد حاصل ہوا اسے اس مجلس میں لے آئے اور شہد
کے ساتھ روٹی کھانا شروع کر دیا۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے کان کے درمیان وہی مکھی یا کوئی اور مکھی پھر کچھ باتیں کر رہی ہے۔ صحابہ کرام نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا یہ بتا دیا جائے کہ یہ مکھی اب آپ کے کان کے درمیان کیا بات کر رہی ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی تک یہ مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی، اب میں اس مکھی سے بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبلی استقامت، غواث بیر حقیقت و معرفت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسان تو انسان، جانور تو جنات تو جنات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکھی کی باتوں کو سن بھی رہے ہیں، اس کا جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مکھی سے ارشاد فرمایا کہ اے شہد کی مکھی یہ بتا، تم لوگ شہد کو باغوں میں جاتی ہو، باغ میں پھولوں کے رس کو چوسا کرتی ہو، تب جا کر تمہارا شہد تیار ہوتا ہے۔ باغ میں تو ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں، پھول کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھول میٹھے بھی ہوتے ہیں، مگر جب تم لوگ باغوں سے پھولوں کا رس چوس کر کے شہد تیار کرتی ہو تو یہ شہد میں مٹھاس کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ وہ مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم لوگ باغوں میں رسوں کو پھولوں کے چوسنے کے لیے جایا کرتے ہیں تو ہم مکھیوں میں جو ہم لوگوں کی سردار مکھی ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتی ہے، ہم لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے درود پاک پڑھا کرتے ہیں۔ ان درود پاک آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر پڑھنے کی برکت سے پھولوں کے شہد میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا مکھی بتا رہی ہے کہ یا رسول اللہ یہ جو شہد میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے یہ آپ پر درود پڑھنے کی برکت سے پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے کہ جب ایک مکھی ہمارے اور آپ کے آقا سرور ذیشان رحمت عالمیان دو عالم کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو شہد میں مٹھاس پیدا ہو جائے، اگر ہماری زندگیاں بھی گناہوں کی کڑواہٹ میں ڈوب چکی ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں مٹھاس پیدا کرنی ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں اگر برکت پیدا کرنی ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی میں اگر قوت و توانائی پیدا کرنی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ جب آقا پر ہم درود پڑھیں گے تو درود پاک کی برکت سے ہماری زندگی میں بھی ایک انقلابی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ آج رمضان شریف کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور درود شریف ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کے کاروبار میں برکت ہوا کرتی ہے تو درود پاک کی برکت سے۔ اگر آپ بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے بتائی، یہ روایت آب کوثر اور عربی کتابوں کی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کرنا ہو۔ رمضان شریف کا یہ مہینہ ہے، ایک مجھے اسی کے تعلق سے رمضان شریف اور درود شریف کے تعلق سے ایک روایت یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن ممبر شریف مسجد نبوی شریف میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین، دوسری پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر قدم سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا
یا رسول اللہ یہاں کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے، آپ پھر بھی آمین 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 کہتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں سنو سنو، جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل آئے، انہوں نے کہا وہ شخص ہلاک ہو جائے جسے رمضان شریف جیسا بابرکت مہینہ ملے اور رمضان شریف میں عبادت کر کے ذکر و اذکار کر کے تراویح کے مزے لوٹ کے قرآن مقدس کی تلاوت سے لطف اندوز ہو کر کے بندہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ حضرات گرامی وقار، یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ رمضان شریف وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبریل نے کہا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو رمضان جیسا بابرکت مہینہ پائے اور اس میں رحمت و برکت والی گھڑی میں جس کا ہر لمحہ برکت والا ہو، فضیلتوں والا ہو، جس کی ہر گھڑی رحمت و برکت والی ہو، اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا۔